السلام علیکم جی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اللہ رب العزت کا کرم ہے، احسان ہے کہ آج الحمدللہ ہمارے تراویح میں 13 پارے مکمل ہو گئے اور انشاءاللہ تعالی ہمارا 11واں پارہ چلے گا. 11ویں پارے میں ابتدائی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس تشریف لائے تو آپ راستے میں ہی تھے کہ اللہ پاک نے آیتیں اتار دی اور آپ کو بتلا دیا کہ منافقین آپ کے پاس آئیں گے اور آ کر کے جھوٹے عذر بہانے کریں گے کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ تھا، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ تھا، اس لیے ہم جہاد کے لیے نہ نکل سکے. آپ ان سے سن لیں لیکن ان سے راضی نہ ہوں. ان اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو آپ مسجد میں تشریف لاتے اور اکثر و بیشتر چاشت کے وقت میں آپ مدینہ میں تشریف لاتے تو آپ مسجد میں تشریف لاتے اور مسجد میں آ کر 2 رکعت نفل ادا کرتے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے، لوگوں کے حال احوال لے لیتے، اپنے بعد شہر کے جو حالات ہیں وہ لے لیتے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف لے جاتے، پھر ازواج کے ہاں تشریف لے جاتے. تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے 2 رکعت ادا کی اور خبر پھیل گئی، اطلاع تھی پہلے سے کہ آپ تشریف لانے والے ہیں. تو آپ بیٹھ گئے، لوگ آ رہے تھے، خاص طور پر وہ لوگ جو اس جہاد کے سفر میں ساتھ نکلے نہیں تھے. ان میں جو منافق تھے وہ تو جھوٹے بہانے اور جھوٹے عذر پیش کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذر سنتے رہے اور کہتے رہے ٹھیک ہے جائیں جائیں. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک لائن لگی ہوئی تھی تو ہر ایک آتا تھا، آپ سے مصافحہ کرتا تھا اور اپنا عذر بیان کرتا اور آگے چلا جاتا. کہتے ہیں کہ جب میری باری آئی، اچھا اس موقع پر کچھ لوگ ایسے تھے 10 صحابہ کرام جو مخلص تھے، جن کے ساتھ کوئی عذر نہیں تھا لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ اس سفر میں آپ کے ساتھ نہ جا سکے. ان میں جو 7 لوگ تھے انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا سزا کے طور پر. مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا سزا کے طور پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنی سزا خود تجویز کر لی ہے، لہٰذا اب اس میں کچھ نہیں کہوں گا، جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے فیصلہ ہوگا وہی ہوگا۔ تو تین یہ صحابی تھے، حضرت کعب، حضرت ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ تھے جو تھے مخلص، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ نہیں باندھا، بلکہ یہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح سے دیکھا جیسے کوئی دوست ناراض ذرا مسکرا کر دیکھتا ہے اور وہ اندر سے ناراض، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف اس طرح سے دیکھا، مسکراتے ہوئے اور ناراض تھے، یعنی آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی عذر نہیں تھا، میں بس سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں شریک ہو سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا، میری طرف سے چہرہ پھیر لیا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے ادھر سے ہو کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم نہ تو میں منافق ہوں، نہ کوئی دین میں کوئی کمی ہے، کوئی ایسی بات نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے بات بنانے کا اور بات بیان کرنے کا بڑا ملکہ دیا ہے۔ یہ شاعر تھے بہت بڑے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اگر میں آپ کے علاوہ کسی اور شخص کے سامنے ہوتا تو میں جھوٹ کو اس طرح سے پیش کرتا کہ اسے یقین آ جاتا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں کہنا چاہتا، اس لیے کہ اگر میں جھوٹ کہہ کر وقتی طور پر آپ کی ناراضگی سے بچ بھی جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعہ سے میرے جھوٹ کا پول آپ پر کھول دیں گے اور وہ زیادہ بری بات ہوگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، کیا آپ نے ایک اونٹنی نہیں خرید لی تھی اس سفر کے لیے، جانے کے لیے؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں اور میں روزانہ یہی کر رہا تھا کہ آج نکلتا ہوں، آج نکلتا ہوں، آج نکلتا ہوں۔ اسی طرح کرتے 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 آپ چلے بھی گئے، پھر میرے دل میں آیا کہ میں پیچھے سے جا کے مل جاؤں گا۔ یہ کرتے کرتے یہ دن آ گیا، میں نہ نکل سکا۔ اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ غزوات میں شریک رہے، غزوہ خندق میں بھی شریک رہے اور غزوہ احد میں بھی شریک رہے، اور بیعت عقبہ ثانیہ جس میں 70 آدمیوں نے حضور سے بیعت کی تھی، اس میں بھی یہ شریک رہے تھے، پکے اور مخلص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سنی تو آپ نے فرمایا، اس نے کہا تو سچ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے تم جاؤ، جو تمہارے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہوگا وہی ہم کریں گے، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے۔ کہتے ہیں میں چلا گیا، اور اسی طرح کی بات 2 صحابی اور جو تھے انہوں نے کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کوئی ان سے کلام نہ کرے، کوئی ان سے بات نہ کرے، کوئی ان کی بات کا جواب نہ دے۔ کہنے لگے کہ سب نے ہمارے ساتھ قطع کلامی کر دی، کوئی ہم سے بات کرنے کے لیے، ہماری بات کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔
کہتے ہیں کہ میں وقتاً فوقتاً ویسے جب بھی مسجد میں آتا تو میں نماز کے بعد حضور کی مجلس میں بیٹھتا، سلام کرتا، تو میں غور کرتا کہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک میرے سلام کے جواب میں ہلے ہیں یا نہیں، میں غور کرتا۔ اور میں کبھی کبھی ایسا بھی کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہیں تو میں آپ کے پاس کھڑے ہو کر کے نفل پڑھتا، اور جب میں نفل پڑھتا نیت باندھ کر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کے کونوں سے میری طرف دیکھتے، اور جب میں نماز میں ہی آپ کی طرف دیکھتا تو آپ اپنی نظریں پھیر لیتے۔ کہتے کہ اس طرح سے میں دیکھتا رہا۔ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان، ایک دن میرے بہت ہی کلوز حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ جن جو میرے عزیز رشتہ دار بھی تھے اور جن کے ساتھ میرا دوستانہ بھی تھا، بڑی محبت تھی، تو ایک دن میں ان کے باغ میں گیا۔ جب میں ان کے باغ میں گیا اور میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے اور باتیں کی، انہوں نے کوئی بات نہیں کی، نہ میری کسی بات کا جواب دیں۔ مجھے بڑا صدمہ ہوا اور میں آنکھوں میں میرے آنسو آ گئے، اور میں نے کہا کہ کیا آپ نے بھی رخ پھیر لیے ہیں اور آپ نہیں جانتے کہ میں مخلص ہوں اور ایسا ہوں؟ انہوں نے ساری باتیں سننے کے بعد بس اتنا ہی کہا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جان، بس، اور کوئی جواب نہیں۔ کہنے لگے کہ میری بے چینی اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو کہتے ہیں کہ کرتے کرتے 40 دن گزر گئے اس کیفیت میں کہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کلام کریں، نہ کوئی صحابی ہم سے کلام کرے، اور مجھے اس پر جو ڈر اور صدمہ وہ یہ کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو اسی اثنا میں میری موت واقع ہو جائے اور پھر میرا کیا بنے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں مدینے میں بازار میں جا رہا تھا، غسانی بادشاہ کا ایک سفیر آیا، لوگوں سے پوچھتا پوچھتا کہ بھی کعب کون ہے؟ تو لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ یہ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے ایک مجھے خط دیا، اور اس خط میں اس نے عیسائی بادشاہ نے لکھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے نبی نے آپ کے ساتھ بے وفائی کر لی ہے اور آپ جیسے باصلاحیت آدمی کو چھوڑ دیا ہے۔ کہتے جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ دوسری آزمائش اور دوسرا امتحان آ گیا ہے، ہاں جی، کہ کافر جو ہے اب وہ بھی ہم سے امید لگانے لگ گئے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کا وہ خط قریبی ایک تنور آگ کا جل رہا تھا اس میں یوں پھینک دیا اور جلا دیا۔ کہتے ہیں جب 40 دن مکمل ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھی کو بھیجا، اور اس نے آ کر ہم تینوں سے یہ کہا کہ بھئی آپ اپنی بیویوں سے الگ ہو جائیں۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کیا انہیں طلاق دے دیں؟ آپ نے فرمایا طلاق نہ دیں بلکہ ان کے ساتھ علیحدگی رہیں، یعنی ان کے ساتھ اکٹھے نہ ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بھئی آپ جو ہے اپنی امی کے ہاں لے کے چلے جائیں، جب تک میرے معاملے کا کوئی اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک آپ وہیں رہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو باقی 2 صحابی تھے، ایک تو ایسے تو بہت بوڑھے تھے، ان کے لیے چلنا پھرنا مشکل تھا، تو ان کی اہلیہ نے حضور سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بالکل کمزور ہیں اور ان کی تو معاونت کی ضرورت ہے، آپ نے انہیں اجازت مرحمت فرما دی اور دوسرے کو بھی اجازت دے۔ تو فرماتے ہیں کہ صورتحال یہ ہو گئی کہ نہ رات میں چین نہ دن میں چین، اور ہمارے اوپر زمین تنگ ہو گئی، یعنی اتنے ہم پریشان ہو گئے، اتنے تکلیف سے دو چار کہ زمین تنگ ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ جب 50 دن مکمل ہوئے، صبح کا وقت تھا فجر کا، تو
ایک پہاڑی سے آواز آئی، اے کعب مبارک ہو، اے کعب مبارک ہو۔ کہتے جب میں نے یہ سنا تو میں سجدے میں گر گیا اور رونے لگا، اور میں سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی خیر کا راستہ نکل آیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب تک لوگ ہمارے گھر پر آ گئے بھاگتے ہوئے، تو دو شخص جو ہے جب انہوں نے حضور علیہ السلام سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی توبہ کی قبولیت کی آیات اللہ نے رات میں اتار دی تھی، رات میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ بھی اللہ نے ان تینوں کی توبہ قبول کر لی۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو باہر لوگوں کو بتا نہ دیں۔ آپ نے فرمایا ابھی نہ بتائیں، ابھی اگر بتائیں گے تو رش لگ جائے گا، ہماری نیند بھی لوگوں کی نیند بھی خراب ہو جائے گی۔ صبح تو کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توبہ کی خوشخبری سنائی۔ تو جو لوگ بھاگ رہے تھے ان میں ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو بھاگ کے ہماری طرف آ رہے تھے خوشخبری دینے کے لیے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ بھی عمر آگے بڑھ گئے تو انہوں نے جلدی سے پہاڑ پہ چڑھ کے آواز لگا دی۔ تو گویا ابھی عمر پہنچے نہیں رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی آواز پہلے پہنچی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نیچے اترا تو لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے جو ہماری طرف مبارکباد دینے کے لیے آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا، جب مسجد میں آیا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ وہ جلدی سے اٹھے اور میری طرف بڑھے اور مجھے گلے لگایا اور مجھے مبارکباد دی کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، آپ کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے چودھویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے، بہت خوش۔ آپ نے فرمایا مجھے جب میں آپ کے پاس بیٹھا، آپ نے فرمایا کعب تجھے مبارک ہو، پیدا ہونے سے لے کر آج کے دن تک جو عزت آپ کی اللہ نے اس وقت بنائی ہے اور جو عزت اس موقع پر اللہ نے آپ کو دی ہے، یہ کبھی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو توبہ قبول ہوئی ہے یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ نے ہمارے بارے میں حضرت جبرائیل کو بھیجا ہے؟ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام و تسلیم کے ذریعہ سے حضور علیہ السلام کو بتلا دیں گے کہ ان کی توبہ قبول ہوگی۔ میں تو کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اللہ ہمارے بارے میں قرآن اتار دیں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن اتار دیا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ اور وہ تین لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور انہوں نے اس بات کا یقین کر لیا کہ اللہ کے علاوہ ہمارے لیے کوئی جائے پناہ ہے ہی نہیں، کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں۔ جب ان کی یہ کیفیت ہوئی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ صرف یہ، پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جیسے انہوں نے سچ بولا ایسے ہی سچ بولو۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آیات اتری تو میں نے حضور علیہ السلام سے کہا خوشی میں نے کہا یا رسول اللہ بس اب اس کا حل ایک ہی ہے، جس مال کی غفلت کی وجہ سے میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، میں یہ پورا کا پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔
पूरा का पूरा माल अल्लाह के रास्ते में सदका करता हूँ। आपने इरशाद फरमाया ना, अल्लाह अकबर। कुरान ने कहा है ना, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी ईमान वालों पर उनकी जानों से भी ज्यादा शफीक हैं। अब कोई और होता तो कहता कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लाओ सारा माल ही ला दो। आपने फरमाया ना ना, ऐसा ना करो, सारा माल। फिर या रसूलल्लाह आधा, आपने फरमाया नहीं, आधा भी नहीं। या रसूलल्लाह फिर 1/3, फरमाया हाँ ये ठीक है, यानी कुल माल के 3 हिस्से कर लो, एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में सदका कर दो और हम उसे कबूल कर लेते हैं, और 2 हिस्से अपने पास ही रखो। गोया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफीक हैं, समझते हैं इस बात को कि अगर ये सारा माल दे देगा तो फिर परेशान होगा, लोगों की तरफ देखेगा। तो आपने फरमाया ना ना, अल्लाह पाक के यहाँ इतना ही काफ़ी है कि तुम 1/3 माल दे दो और 2/3 तुम अपने पास रखो। फरमाते हैं कि उसके बाद ऐसा हुआ कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, मैंने हुजूर से कहा कि या रसूलल्लाह, अब मैं सारी ज़िंदगी कभी झूठ नहीं बोलूँगा, हमेशा सच ही को इख्तियार करूँगा कि अल्लाह पाक ने ये इज़्ज़त जो मुझे दी है और ये जो मुझे मेरी तौबा को कबूल फरमाया है, ये सच की बरकत से है। तो फरमाते हैं कि फिर पूरी ज़िंदगी मैंने सच्चाई ही इख्तियार की है और कभी झूठ नहीं बोला। और अगली आयत में अल्लाह पाक ने, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के लिए जा रहे थे तो मुनाफिकीन जो थे, उन मुनाफिकीन ने एक प्लान किया कि एक मुनाफिक था अबू आमिर राहिब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काफिर था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ लाए तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के बहस करता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे समझाया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, आप मान लें। ये ना माना, बल्कि इस बदबख्त ने ये बद्दुआ की कि हम में से जो झूठा हो वो दूर अपने रिश्तेदारों से, अपने घर बार से दूर कहीं जाकर के मर जाए। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ, ये बदबख्त जो है, ये जब देखा कि मक्का में और मक्का फतह हो गया और तब हुनैन फतह हो गया और कबीला हवाज़िन जो है वो भी मुसलमानों से शिकस्त खा गए। अब जब इसने देखा कि कहीं कोई जाए पनाह नहीं है, ये ऐसा बदबख्त था, मुख्तलिफ कबाइल को हुजूर के खिलाफ उकसाता था। जब इसने देखा कि कहीं जाए पनाह नहीं है तो ये भाग गया और कैसर के पास चला गया, ईरान। जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ जा कर के ये उसको उकसाता था कि मदीने पर हमला करो, मदीने पर हमला करो। और इधर उसके मदीने में कुछ मुनाफिक थे जिनके साथ इसका राब्ता था। इसने इन मुनाफिकीन से कहा कि तुम ऐसा करो कि मदीना में अपने एक मुनज़्ज़म जमात तैयार करो और एक जगह मुंतखब करो जिसमें आप सारे ऐसे लोग जो हुजूर के ख़िलाफ़ हैं वो वहाँ जमा हों और असलहा रखें वहाँ और मुशावरत रहें। जब वहाँ से बाहर से कैसर जो है वो हमला करे तो यहाँ से एक लोगों की तादाद मजबूत होनी चाहिए जो उसका साथ दें। चुनांचे इन मुनाफिकीन बदबख्तों ने ये किया कि कुबा में एक जगह मुंतखब की और वहाँ एक तामीर की और उसको मस्जिद का नाम दिया और हुजूर के पास गए और जाकर के एक वफद बनाकर हुजूर के पास गए और जाकर के कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुबा की मस्जिद जो है वो तंग है और मुसलमान दूर दूर हैं, उन्हें वहाँ आने में मुश्किल पेश होती है। हमने या रसूलुल्लाह एक और मस्जिद के लिए जगह मुंतखब की है, तो हम चाहते हैं कि आप जब तबूक के लिए तशरीफ़ ले जाएं तो आप उसमें तशरीफ़ लाएं और एक नमाज उस मस्जिद में आप पढ़ा दें
تاکہ آپ کی تشریف آوری سے وہ جگہ بابرکت ہو جائے گی اور سارے مسلمانوں کو اطمینان ہو جائے گا۔ یہ ان کم وقتوں کی ایک چال تھی کہ اس طریقے سے ہم اپنی سازش میں کامیاب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ابھی تو میں سفر پہ جا رہا ہوں، واپسی میں جب میں تبوک سے واپس آؤں گا تو پھر مدینہ قباء میں میں آپ کے ہاں اس مسجد میں جاؤں گا اور جا کر کے ایک نماز پڑھا لوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اللہ نے آیتیں اتار دی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ہے وہ مسجد نہیں ہے، وہ تو در حقیقت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ایک اڈا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کو جو ہے ختم کرنے کی ایک سازش ہے۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی کو اور ان کے ساتھ چند ایک صحابہ کو اور فرمائے، ان کے ساتھ تشکیل فرمائی، فرمایا جاؤ اس پوری عمارت کو گرا دو اور آگ لگا دو۔ انہوں نے اس کو گرا دیا اور آگ لگا دی۔ اس سے ان منافقین کا پردہ چاک ہو گیا، ان کا راز وہ ظاہر ہو گئے لوگوں کے سامنے، اللہ نے ان کو رسوا کر دیا۔ اور اس کے بعد وہ جگہ پھر ایسے ہی پڑی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم رہ لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسی منحوس جگہ پر میں تو نہیں رہتا، میرا تو دل نہیں چاہتا، اگر آپ چاہیں تو یا رسول اللہ فلاں ایک ضرورت مند صحابی ہیں انہیں آپ فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم رہ لو۔ وہ بیچارے رہے، ساری زندگی وہاں پریشان رہے، اولاد ہی نہیں۔ وہ جگہ آج تک علماء نے لکھا ہے کہ ایسے ہی ویران پڑی ہے، کوئی بھی اگر وہاں آیا ہے تو وہ وہاں پنپ نہیں سکا۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت، حضرت ابو طالب کی بڑی محبت بھی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی خدمات بھی بہت، مشرکین سے کفار سے انہوں نے ٹکر لی، حضور کا دفاع کیا بھرپور طریقے سے، اور مشرکین مکہ کی ہمت نہیں ہوتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی، ابو طالب کی وجہ سے۔ حضرت ابو طالب جو تھے وہ مکہ میں ایک بڑے باحثیت لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ ان کا آخری وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا پیار تھا، حضور کی خواہش تھی کہ یہ کلمہ پڑھ لیں۔ آخری وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اللہ کا کرنا جب آپ تشریف لے گئے تو اس وقت بدبخت ابو جہل اور ایک دو اور بڑے مشرک جو ہے وہ ابو طالب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے فرمایا چچا تم ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لو، بس ایک دفعہ پڑھ لو، پھر کل قیامت کے دن اللہ سے تمہاری بخشش کروانا میرا کام۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ابو جہل بدبخت بولا، کہنے لگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو طالب اب جاتے جاتے جو ہے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دے گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اس نے یہ کہا تو آپ کے چچا ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے عبد الباب کے دین، عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ یہ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو، ہر مرتبہ ابو جہل یہ کہتا، آخر میں ابو طالب نے یہی کہا کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہوں اور میں آپ کا دین قبول نہیں کر رہا، بس یہ کہا اور انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی کی دعا کرتے رہے۔ اللہ نے آیتیں اتار دی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔
نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرک کے لیے جن کا جہنمی ہونا یقینی ہو چکا ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اگرچہ وہ کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ اور پھر فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر 70 مرتبہ بھی آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی۔ ایک مرتبہ صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو طالب نے تو آپ کے ساتھ اتنا ساتھ نبھایا اور اتنی آپ کی معاونت کی، تو کیا کل قیامت کے دن یہ ان کی خدمت اور آپ کے ساتھ محبت اور آپ کی ان کے ساتھ محبت یہ اسے کچھ کام دے گی؟ اس سے اس کو کچھ فائدہ پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا بہت بہت۔ یا رسول اللہ اچھا وہ کیا؟ فرمایا کہ سب اہل جہنم میں سب سے کم درجے کا عذاب جو ہوگا وہ ابو طالب کو ہوگا، انہیں صرف جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے، جہنم کے جوتے، یعنی ان کا جو جہنم کی آگ ہوگی وہ ان کے ٹخنے تک ہوگی۔ فرمایا اس سے ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کا بھیجا اس طرح کھول رہا ہوگا جیسے ہنڈیا کھول رہی ہوگی، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ جہنم میں سب سے زیادہ عذاب اگر کسی کو ہو رہا ہے تو وہ مجھے ہو رہا ہے، یعنی جنہیں سب سے کم ہو رہا ہے وہ یہ سمجھیں گے کہ جہنم میں سب سے زیادہ عذاب اگر کسی کو ہو رہا ہے تو وہ مجھے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اے نبی جسے آپ چاہیں ہدایت دینا نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ کے ہدایت کے فیصلے، یعنی ہدایت تو اللہ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھی ہے، اللہ جسے چاہیں ہدایت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ ایمان لائے، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے یہ، اور سفید بال تو بوڑھے ضعیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ کے لائے، ضعیف تھے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر، بڑے میاں کو ابا کو آپ نے تکلیف دی، مجھے بتا دیا ہوتا میں چل کے وہیں کلمہ پڑھا۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے نہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر آپ نے انہیں کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گئے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ ابو بکر، اور آپ نے پوچھا کہ ابو بکر یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کو رہا ہوں، اے کاش آج میرے ابا کی جگہ آپ کے چچا ابو طالب ہوتے تو اس سے آپ کا دل زیادہ خوش ہوتا۔ میں تو ہر وہ کام چاہتا ہوں جس میں آپ کو خوشی زیادہ۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اگلی آیات سورت میں سورہ یونس ہے، اللہ پاک نے اپنی قدرت کے دلائل بیان کیے ہیں اور کافروں کی کیفیت بیان کی ہے کہ جب کسی مصیبت میں عذاب میں پھنس جاتے تو کہتے اے اللہ ہمیں اس سے نجات دے دے، ہم فوراً ایمان لے آئیں گے۔ جب وہ اس مصیبت سے نکلتے تو پھر مشرکین اور کفر کی طرف مبتلا ہو جاتے اور پھر پھنستے، پھر تو یہ ان کا وتیرہ رہا۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے یہ سہولت دے دی کہ جہاں چاہیں نماز ادا کر لیں، جہاں چاہیں نماز ادا کر لیں۔ پہلی امتیں ایسا نہیں تھا، ان کی ایک جگہ بنی ہوتی تھی عبادت کی، وہیں آ کر کے عبادت کر سکتے تھے، اپنے گھر پر، دکان میں، جنگل میں، بازار میں، کہیں ادھر ادھر وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔
یہ حضور کی امت کے لیے ہے کہ جہاں چاہیں یہ عبادت کر لیں، نماز پڑھ لیں، جہاں مرضی پڑھ لیں، اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں جو عبادت کی جگہ مقرر کی تھیں تو وہ فرعون نے ان کو مسمار کروا دیا، گرا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑے پریشان، اللہ پاک نے انہیں عارضی طور پر یہ اجازت مرحمت فرما دی کہ اپنے لوگوں سے کہیں کہ اپنے گھروں میں قبلے کی طرف رخ کر کے عبادت کر لیا کریں، یہ عارضی طور پر، ورنہ اصل یہ حکم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کو دیا۔ اگلی آیات میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حالات ہیں۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ پاک نے عراق میں ایک نینوا بستی تھی، وہاں نبی بنا کر کے بھیجا۔ حضرت نے اپنے قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور فرمایا کہ 3 دن اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو 3 دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا، اور فرمایا کہ پہلے دن دیکھو گے کہ آسمان پر بادل آ گئے، سیاہ بادل، اور اگلے دن دیکھو گے اور زیادہ سیاہ ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے فرمایا کہ 3 دن۔ خیر، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ قوم کو ڈرایا اور شہر سے باہر آ گئے، اللہ کا حکم ہوا کہ اب ان پر ہمارا عذاب آنے والا ہے، آپ شہر سے باہر۔ جب شہر سے باہر آ گئے تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم انتظار کرنے لگے، سیاہ بادل آ گئے۔ جب سیاہ بادل آ گئے تو ان کی قوم نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو بھی بات کہتے ہیں وہ پوری ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے۔ قوم نے جب دیکھا کہ سیاہ بادل آ گئے تو پوری قوم ڈر گئی، بچوں کو لے کر، عورتوں کو لے کر، بڑے بوڑھوں کو لے کر ساری قوم میدان میں آ گئی اور رو رہے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ پہلے تو حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈا کہ اگر وہ کہیں مل جائیں تو ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ اب قوم جو ہے خود ہی اللہ سے ایمان مانگ رہی ہے اور توبہ کر رہی ہے اور آہوزاری کر رہی ہے۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، ان کی توبہ کو قبول فرمایا، عذاب ٹل گیا۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم باہر، وہ سمجھے کہ بھئی میں شاید میرا بات جھوٹی ہو گئی، اور ان کے ہاں جھوٹے آدمی کی سزا قتل تھی۔ تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم اس خیال سے کہ اب میں کس منہ سے ان میں جاؤں، تو ان میں تو عذاب آنا تھا، آیا نہیں، تو اب یہ مجھے قتل بھی کر دیں گے، اب میں جھوٹا بھی ثابت ہو گیا۔ تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں سے تشریف لے گئے، اور آگے جب تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ایسی جگہ آ گئی جہاں پانی سے گزرنا تھا اور کشتی اس میں چلتی تھی۔ حضرت اس کشتی میں سوار ہوئے تو راستے میں جا کر وہ کشتی رک گئی، نہ آگے نہ پیچھے۔ وہ جو کشتی کا مالک تھا اس نے کہا میری اس کشتی کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس میں اپنے مالک کا نافرمان یا غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا سوار ہوتا ہے تو یہ رک جاتی ہے، تو اگر کوئی ایسا ہے تو وہ خدا کے لیے ہم پر رحم کرے، وہ کی کشتی چلے گی ورنہ سب ڈوب جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ سنا تو فوراً دل میں خیال آیا کہ شاید میں ہوں کہ جو اللہ کی اجازت سے پہلے ہی میں نکل گیا، اور شاید میں ہوں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو پہچانا اور حضرت سے کرایہ بھی نہیں لیا۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن اندازی کی۔ جب قرآن اندازی کی تو نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکل آیا، پھر آپ کا نام نکل آیا، پھر آپ کا نام نکل آیا۔ جب 3 مرتبہ نام نکل آیا تو اب طے یہ تھا کہ 3 مرتبہ نام نکلنے کے بعد انہیں پانی میں ڈال دیا جائے گا، اور ادھر یہ تیاری ہے کہ انہیں پانی میں ڈال دیا جائے، اور ادھر اللہ پاک نے مچھلی کو حکم دے دیا پانی میں کہ بھئی آپ منہ کھول کے کھڑی ہوں، ہمارے نبی آئیں گے اور انہیں آپ نے اپنے پیٹ میں جگہ دینی ہے، لیکن انہیں آپ نے امانت کے طور پر رکھنا ہے، اپنی غذا نہیں بنا۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب پانی میں ڈالا، مچھلی نے اپنے منہ میں لے لیا اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ جب پیٹ میں چلے گئے
تو اب حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ پاک نے یہ آیت سجھائی، لا الہ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک، اس سے پہلے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو فوراً اللہ سے دعا کی، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں، آپ سبحان ہیں، یہاں سے نجات دینا انسانی طاقت سے باہر ہے، ممکن نہیں۔ کون؟ آج سائنس کا زمانہ ہے، آج اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی بچے کو سمندر میں ڈال دیں یا دریا میں ڈال دیں، کس نے نگل لیا، کہاں چلا گیا، کون اس کی نشاندہی کر سکتا ہے؟ تو حضرت یونس علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، سمجھتے تھے کہ یا اللہ پاک آپ ہی نجات دے سکتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور ہم نے اس سے نجات دے دی۔ مچھلی سے اللہ نے کہا کہ انہیں ساحل پہ ڈال دیں، مچھلی نے ساحل پہ ڈالا، مچھلی کے پیٹ کی گرمی کی وجہ سے حضرت کے جسم کے سارے بال اڑ گئے تھے۔ تو اللہ پاک نے ایک کدو کی لوکی کی بیل اگا دی اور ایک جنگلی بکری آتی، وہ حضرت کو دودھ پلاتی، تو اس طرح سے حضرت کی طبیعت بہتر ہوتی گئی۔ تو اللہ پاک کا حکم ملا کہ آپ بستی میں دوبارہ جائیں، اور ادھر بیچارے قوم پریشان تھی۔ جب حضرت تشریف لے گئے انہوں نے بہت استقبال کیا حضرت کا۔ تو اس طرح سے اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ اگر یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، فرمایا کہ اگر یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم ہم سے یہ التجا نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ تو علماء نے لکھا آج بھی آیت کریمہ اگر آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، تو اگر اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے لیکن کسی عالم سے پوچھ کر کے پڑھے، یہ گرم ہے وظیفہ۔ علماء نے لکھا کہ یہ گرم ہے، اگر اس کو پڑھے تو ایک ہی مجلس میں زیادہ تعداد میں نہ پڑھے، تھوڑا تھوڑا پڑھے، تھوڑا تھوڑا، اور ساتھ درود شریف کی کثرت رکھے، پھر تو ٹھیک رہے گا، ورنہ بعض دفعہ نقصان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے آج کی اس مبارک مجلس میں جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما دے، اپنی رضا نصیب فرما دیجیے، ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما دے۔ تحسین بھائی کی ہمشیرہ، ان کا جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے انہیں صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے، شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے، اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اے اللہ اپنے کرم سے سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔